السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على عين محمد في العيون وصل على وجه محمد في الوجوه وصل على صدر محمد في الصدور وصل على قلب محمد في القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وآل طاعتك. الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم اکٹھے بیٹھیں اور مل کے قرآن پڑھ سکیں۔ بفضل اللہ ہم لوگ سیکنڈ سیمسٹر میں آ چکے ہیں، قرآن اینڈ ریویلیشن آرڈر پڑھ رہے ہیں، اور فرسٹ سیمسٹر میں ہم نے پہلی 10 صورتیں کور کی، سورہ علق سے سورہ فجر تک، اور اب ہم لوگ 11ویں سورہ پہ ہیں ان ریویلیشن آرڈر، دیٹ از سورہ الضحیٰ، جو ہم نے لاسٹ ویک سٹارٹ کی تھی۔ فرسٹ 7، ہاں جی، فرسٹ 7 آیات ہم لوگوں نے الحمدللہ لاسٹ ٹائم کور کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 8 آیات سے، آیا نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے دوبارہ سے ہم یہ نیت اچھے طریقے سے جان لیں اور اس کو راسخ بھی کریں اور رینیو بھی کریں کہ ریویلیشن آرڈر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اور ریویلیشن آرڈر پڑھنے کی جو خاص ریزن ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے وقت کے ساتھ، اور اللہ ہی اس کا سمجھانے والا ہے، لیکن اس کو پختہ کرتے رہنا بہت بہتر ہے۔ تو ریویلیشن آرڈر کین ہیلپ us to see the strategy and plan that how Islam was established initially. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسلام ایز اے دین، the way of life as sent by اللہ سبحانہ و تعالیٰ the legislator، قرآن لیجسلیشن کے طور پہ کیسے ایک سوسائٹی میں اسٹیبلش ہوا، اور آج اگر ہم اس کو واپس اس ڈارک سوسائٹی کو دوبارہ ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں لا آف اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی لیجسلیشن کے مطابق، تو اس ریولیشن آرڈر کے اندر ہمارے لیے وہ سارا کچھ موجود ہے کہ ہم اس کو دیکھیں بھی، ہم اس کو جانیں بھی، ہم اس کو سمجھیں بھی،
اور باذن اللہ تعالی پھر ہم بھی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلیں اور اپنی سوسائٹی کو اسی طریقے سے باذن اللہ تعالی اسٹرکچر کریں جس کی اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. جو حالات امت مسلمہ کے بنے ہوئے ہیں اور جتنی بے حسی امت مسلمہ پہ چھائی ہوئی ہے تعداد میں اتنا زیادہ ہونے کے باوجود، تو اب سے زیادہ شاید کوئی اور وقت اپروپریٹ نہ ہو کہ ہم اس کو اچھے سے جان سکیں اور اس بیج کو بو کے ہم اس کو پروان چڑھائیں تاکہ ہم کھڑے ہو سکیں اور پولیٹیکل مائٹ بفضل اللہ بن سکیں. Having said that, quickly سا ویسے میں آج سورت کا اینڈ میں جسٹ دوں گی دوبارہ، اس لیے میں ابھی زیادہ ٹائم نہیں لگاتی کہ لاسٹ ٹائم میں نے ویک میں کیا کور کیا تھا، لیکن جسٹ ٹو ریفریش لٹل کہ ہم لوگ جب سٹارٹ کیا ہے ہم نے تو یہ سورہ جو ہے وہ گیپ کے بعد آئی تھی. اتنا سا پوائنٹ بہت اہم ہے یاد رکھنے کے لیے، یعنی سورہ الفجر کے بعد جو 10th سورہ تھی ریولیوشن آرڈر میں، اس کے بعد فترہ کا پیریڈ آیا تھا، یعنی وہی میں گیپ آیا تھا. اور وہ مختلف مفسرون مختلف تعداد بتاتے ہیں. بہرحال وہ 3 دن تھی، وہ 3 ہفتے تھی، یا وہ 40 دن تھی، اس کے درمیان سب لوگ بتاتے ہیں. جتنا بھی ٹائم تھا زیادہ ٹلٹ یہی آتا ہے کہ زیادہ دن تھے، وہ مطلب دنوں پہ بات نہیں تھی، ویکس کے اوپر بات تھی، منتھ سے اوپر کا ٹائم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارد گرد جو لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا کہ قَلَاهُ رَبُّكَ، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی کوئی وحی نہیں آ رہی. اور اسپیشلی ابو لہب اور جمیل جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا اور تائی، عربک میں تایا تائی کوئی نہیں کہتا لیکن میں اردو کے اس کی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں کر کے، تو وہ لوگ اسپیشلی یہ تانے کے طور پہ کہتے ہیں کہ یور رب ہیز ابینڈنڈ یو، چھوڑ دیا ہے آپ کے رب نے آپ کو، اور اس طریقے کی باتیں. تو بہرحال یہ ایک کانٹیکس تھا. اور اس کے بعد جب یہ سورہ نازل ہوتی ہے تو والضحیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ کہ میں اس کی ایکسپلینیشن کر چکی ہوں، چاشت کا ٹائم، واللیل اذا سجا، اور رات کے جب وہ بہت خاموش ہو جائے، پرسکون ہو جائے، کوائٹ ہو جائے. تو ایسے جیسے کیا کانٹیکس بن رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سو فار جتنی وحی نازل ہوئی ہے اس کے بعد کیا تھا کہ ارد گرد جو حالات تھے وہ بہت سخت ہو گئے تھے، اور وحی کا آنا اور پھر دعوت کا دینا، اور یہ انتہائی کیا تھا، یہ مشکل کام تھا اور تھکا دینے والی یہ ساری سچویشن تھی فزیکل لیول پہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو والضحیٰ کے ٹائم کو کس چیز سے کس طرح بتایا گیا ہے کہ جب یہ ٹائم آ گیا، یعنی کہ چاشت کا ٹائم، سورج جو ہے وہ ایسے تپنے والی جگہ پہ آ گیا، سخت اس کی گرمی تیز ہو گئی. تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت تھکا دینے والا، مشکل اور ایسا ٹائم جس میں بہت شدت سے گرمی یا حدت ہو کسی چیز کی، تو وہ ٹائم آ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سینگ کہ جو وحی کا رکنے کا سلسلہ تھا وہ کیسے ہے، وہ کیا ہے، وہ ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نائٹ دی گئی، رات دی گئی ریسٹ کے لیے، that allows him to prepare for the next upcoming days and جو بھی انہوں نے پلان کرنا تھا، اور لائک اے بریک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بریک کا ٹائم تھا. تو بہرحال یہ ایک بہت ڈیپ طرح کی تفسیر ہے، اس کی بہت ساری تفاسیر اور بھی آتی ہیں. بہرحال مجھے اس اینگل سے، ریولیشن آرڈر کے اینگل سے، یہ سب سے اپروپریٹ تفسیر لگی ہے، اس لیے I brought this and یہ بہت خوبصورت طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کو بیان کرتی ہے کہ ایک دم چاشت کا ذکر کر کے آخر رات کا کوائٹنس کا ذکر کیا ہی کیوں گیا. تو وہ یہ وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ جب اتنا دعویٰ کے بعد آپ کے اوپر مشکل حالات آ گئے تھا کہ تو اب آپ کو ایک بریک کی ضرورت تھی. تو اور پھر اگلی آیت میں یہ بات کہی کہ ما ودعک ربک وما قلی. یہ بریک اس لیے تھی کہ آپ کو ضرورت تھی اس کی، نہ کہ اس لیے تھی کہ جو کہ ارد گرد یہ کہہ رہے تھے کہ کلاہ ربو، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، جو ام جمیل اور ابو لہب اور ارد گرد کے لوگ کہہ رہے تھے، اس لیے نہیں تھی. تو یہ آیت پھر آئی کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ بس نہیں چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے کریم رب جو ہے وہ آپ سے آپ کی تکریم میں کمی کر سکتا ہے، یا آپ سے دور ہو سکتے ہیں، یا خود کو آپ کو خود سے دور کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اور ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کے لیے، جب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جب آپ کو اعلیٰ درجے کے لیے منتخب کر لیا تو وہ کیوں کر چھوڑے گا؟ تو آپ تو اللہ کے ارادے میں، تدبیر میں، حکمت میں، قدرت میں ہر جگہ ہی آپ منتخب ہوئے ہوئے تھے. آپ چوزن سب سے ہائیسٹ لیول پہ آپ چوز ہو گئے، تو پھر بھلا اللہ آپ کو چھوڑے گا کیوں؟ تو یہ معنی جو عمومی طور پہ ناراض ہونے کا یا چھوڑنے کا آتا ہے، تو یہ اس لیے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کم تر درجے پہ آ جاتا ہے، تو اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہرحال اللہ کے چھوڑنے کا. تو اس کے بعد پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر یہ آیت جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ دس از لائک آیا آف ہوپ for then and right now even، کہ حسن ظن باللہ ہم نے باندھنا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آنے والا ہر وقت پچھلے گزرے ہوئے وقت سے آپ کا بہتر ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. لیکن جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں اور جب آج کوئی تکلیف میں جو ہے وہ، یا درد میں، جیسے پیلسٹائن میں، جیسے کشمیر میں، جیسے، تو جب وہ یہ پڑھتے ہیں آیت تو وہ اس کو کیسے لیں گے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بھلا ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے بہتر ہوگا. اگر آپ کا کل آپ کو نہیں ملتا تو آنے والا، اگر آپ کا کل آپ کو نہیں ملا، یعنی گزرا ہوا کل آپ کو نہیں ملا، تو آنے والا کل آپ کو ملے گا. اگر کل تک یا آج تک بھی آپ کی محنتیں رنگ نہیں لائیں تو آنے والا دن رنگ لائیں گی، آپ کی قربانیاں رنگ لائیں گی. آپ کی قربانیوں سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دین کا قیام ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پھر اس آیت سے یہ جس ملتا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ آیت تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی بھی بہت ڈیپتھ اور بہت لیولز پہ اس کی تفسیر کی گئی ہے. میں نے اس کو شارٹر رکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو ضرور بضرور عطا کیا جائے گا. آپ کو آپ کا رب تب تک عطا کرتا رہے گا جب تک آپ راضی ہو جائیں. تو اس میں پھر بہت ساری سطح کے اوپر اس تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے، اس آیت کی تفسیر کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی وہ فتح، جیسے فتح مکہ، جیسے جو ارد گرد کے علاقے، اسلام جب تک پورا اسٹیبلش نہیں ہو جاتا، تو یہ ساری چیزیں، یہ خوشخبریاں بھی اس آیت سے ملتی ہیں. اور پھر آخرت کے بارے میں بھی یہ خوشخبری ملتی ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، الکوثر عطا کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی جائے گی، کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک وہ آخری کلمہ گو کو بھی جنت تک نہ لے جائیں. تو بہت زیادہ ڈیپتھ پہ یہ آتی ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فردر یقین دہانی دلانے کے لیے یاد کروا رہے ہیں کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا آپ اورفن نہیں تھے، کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم، پھر اس نے آپ کو کیا کیا، فآویٰ. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ٹھکانہ ہوتا ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے انسان لپٹ جائے، وہ ٹھکانہ بن جائے. تو یعنی آپ کو ایسا ایسا ٹھکانہ عطا کیا اللہ نے، ایسا ایسا آوا عطا کیا، ایسے ایسے انسان اور ایسے کسٹوڈین شپ اور ایسی سیکیورٹی عطا کی کہ آپ کو یہ احساس رہا ہی کبھی نہیں کہ آپ یتیم ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یاد دہانی کروا رہے ہیں. باقی ڈیٹیل میں نے بتائی تھی. اور پھر اگلی آیت ہے، اگلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ وجدک ضالًا فہدیٰ، تو کیا اور پایا آپ کو
حق اور سچائی کی تلاش میں فہدا، اور آپ کو ہدایت دی. اس کی بھی بہت ساری سطح پہ تفسیر ہوئی ہے. کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کو ایک دفعہ اور کسی سطح پہ میں کھولوں گی، کیونکہ میں دوبارہ اس کو دیکھ رہی تھی آیات کو، تو کچھ اور سطح کے اوپر بھی اس کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے. لیکن ریولیشن آرڈر میں بہرحال رائٹ ناؤ اسی تک رہتے ہیں. آج بہرحال پھر ہم آتے ہیں اگلی آیت کے اوپر اور کوئکلی سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پلیز آج ٹورڈز اینڈ 20-25 منٹس انشاءاللہ العزیز رجب کے اوپر بات کریں گے. رجب الحمدللہ آج سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اسٹے اراؤنڈ باذن اللہ تعالی. خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 8 سے سٹارٹ کرتے ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. وَوَجَدَكَ اور وجدہ پایا کا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عائلن، عائلن، اب یہاں پہ کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ مفلس معنی لکھا ہوا ہے. اب مطلب انتہائی ویک معنی ہے یہ مفلس، اس کا انتہائی ویک معنی ہے. تو اس کو تو پلیز جہاں جہاں جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں اور ٹرانسلیشن اس پہ جو بھی لکھی ہے اس میں سے مفلس، تنگ دست، کلاش، نعوذ باللہ من ذالک یہ لفظ لکھے ہوں تو ان کو کاٹ دیجئے، سرے سے کاٹیے، کیونکہ وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ the exact meaning of the ayat if we are going to translate this week. تو اسی آیت پہ مجھے لگتا ہے آج میرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس کو بھی جانیے، میں نے جب لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ ٹرانسلیشنز ہماری ویک ہوتی ہیں پھر ہمیں انڈرسٹینڈنگ بھی ویک رہتی ہے، تو اس میں سے ایک آیت یہ بھی تھی. تو علن کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2-3 معنی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو اس کا معنی ہے اسٹریٹ حاجت روا، وہ جو دوسروں کی حاجت پورا کرتا ہو. اور معنی اس کا آتا ہے کہ جو بہت کلوزسٹ، یہ جو آئلن تنگ دست کے اینگل سے دیکھتے ہیں نا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ who is dependent on someone. اگر آپ یہ لکھنا ہی چاہتے ہیں تو اس اینگل سے لکھ لیں، لیکن میں بہرحال اس کی تفسیر اس طرح نہیں دیکھتی. تو میں کیا مطلب بڑے بڑے علماء اور مفسرون نہیں دیکھتے اس طرح اس آیت کو. تو فَأَغْنَا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. عائلن کا روٹ کیا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی لکھوایا تھا. عائلن کا روٹ ہے عین یا لام، یہ بھی روٹ ورڈ ہے. اور اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کا ایک جو مصدری مادہ ہے، علماء لکھتے ہیں مصدری مادہ یا روٹ اس کا جو ہے وہ عین واو لام، اولا، عین واو اور اس کے اوپر شدہ ہے اولا. تو یہ 2 روٹس اس کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عین واو لام جب یہ روٹ اس طرح ہے، پھر خیر روٹ ورڈ اگلے کا بھی دیکھ لیتے ہیں. فاغنا، اور یہ غائن نون یا، غائن نون یا، ٹھیک ہے. یہ 73 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ قرآن میں ورڈز آئے ہیں. تو پہلی چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اس کی تفسیر تنگ دست کرتے ہیں وہ کس روٹ کو لیتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ اعلی یعیلو عیلن، اعلی یعیلو عیلن، اس ریفرنس سے لیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ تنگ دست ہونا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی مطلب جیسے مثال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ یتیم تھے، اور اس وقت بہت مالی کشاشی تھی ان کے گھر کے اندر. اس وقت کی بات، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کے پاس گئے تو ان کے بچے زیادہ تھے، کثیر العیال تھے وہ، تو ان کے گھر میں بھی مالی تنگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو تھے مالی طور پہ تنگ، ان کا ہاتھ تنگ تھا یا تنگ دستی کے شکار تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کے راتوں پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو وہ لوگ اس کو اس اینگل یا کانٹیکس سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنینشیل سچویشن جو ان کے بچپن میں تھی وہ بہت زیادہ کھلی نہیں تھی.
تو اس اینگل سے وہ اس آیت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جو اس کا معنی تنگ دست لکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف تنگ دست لکھیں، یہ مفلس اور کلاش اور اس طرح کے لفظ بہت ٹھیک نہیں ہے، ان کی تو یہ ٹرانسلیشن ہی پھر الٹیمیٹلی بہت ہمارے دماغ میں پکچر بہت غلط آتی ہے۔ تو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس اینگل سے مطلب مالی اینگل سے تنگ دستی دیکھی تو فاغنا، تو آپ کو غنا عطا کر دیا، تو وہ یہی مفسر کیا لکھتے ہیں کہ کیسے غنی ہو گئے، کہ جیسے آپ نے تجارت شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ تجارت میں الحمدللہ آپ کو نفع ہونے لگا، پھر آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا، اس کے بعد جب اسلام آپ کو نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انیشیلی تو مکہ کا سارا ٹائم تو بہت تقریباً اتنی کشادگی نہیں تھی، لیکن مدینہ میں جب آہستہ آہستہ فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت آنے لگا تو بہت زیادہ کشادگی ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال تقسیم کر دیا کرتے تھے، کچھ ہی حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دولت پر فقر کو ترجیح دی، تو یہ اس طریقے سے یعنی آپ کے پاس آتا بھی تھا تو آپ دے دیتے تھے، اور غنا کو ترجیح دینا، فقر کو ترجیح دینے کا مطلب کیا کہ آپ نے کبھی مال سے دل لگی نہیں کی، آپ نے کبھی اپنے لیے جوڑ کے نہیں رکھا۔ تو یہ ایک تفسیر ہے جو اکثر کتابوں میں اکثر تفسیر کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ کچھ اور نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر نفس سے دور کر کے جو غنائے اکبر عطا کیا گیا، یعنی آپ کو نفس کا فقر آپ سے ختم کر دیا گیا۔ تو نفس کا فقر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو تھا ہی، مطلب یہ کہ نفس کے اندر ان کے کوئی کسی طرف ٹلٹ ہو یا آپ کا مال کی طرف محبت ہو، نفس کی ایسی چیز تو تھی ہی نہیں، تو غنائے اکبر عطا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ تھا غنائے اکبر ان کا ہمیشہ سے حصہ تھا۔ بہرحال کچھ مفسرون نے یہ لکھا ہے، میں جس تفسیر کو آپ کو بتانا چاہتی ہوں نا، اب اس کو آپ لوگ تھوڑا سا غور سے سنیے اور دیکھیے کہ آئلن کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روٹ ورڈ اولا روٹ جس روٹ عین واو لام سے اولا باب تفعیل میں جب یہ جاتا ہے اولا، یا پھر یہ باب افعال میں جاتا ہے، امام راغب کی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر بھی یہ افعال سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، چھوٹا سا بالکل 1.5 لائن کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن لکھی ہوئی ہے کہ باب افعال سے اگر ہم اس کو لیں تو یہ اعال بنتا ہے معنی کثیر العیال۔ عائلن کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص جو کثیر العیال ہو۔ کثیر العیال کسی نے لاسٹ ٹائم کمپلین کی تھی آپ زیادہ مشکل اردو بولنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب چند چیزیں پھر وہ اسی طرح آتی ہیں انگلش میں، سچی بات ہے ان کے بہت اچھے سے معنی ہی نہیں نظر، ان کا ڈکشن ہی کوئی نظر نہیں آتا۔ بہرحال کثیر العیال یا کثیر القنبہ اس کو کہتے ہیں جن کا بہت سارا بڑی فیملی ہو یا زیادہ لوگ ان کے اہل و عیال میں یا فیملی میں آتے ہوں، تو کثیر القنبہ یا کثیر العیال ہونا۔ تو اس کثیر القنبہ یا کثیر العیال ہونا یہ ایک معنی یہ آتا ہے، یہ اعال کا آتا ہے، اور اولا کا معنی عین واو لام، واو کے اوپر شدہ کے ساتھ اس کا کیا معنی آتا ہے؟ اس کا معنی آتا ہے کفالت کرنا۔ کفالت یعنی آپ کسی کو کسٹوڈین ہو جائیں کسی کے، اور کیا ہے؟ دوسروں کو اپنی تحویل میں رکھ کر پرورش کرنا، یعنی دوسروں کی کسٹوڈین شپ کرنا، کسی کو آپ اپنے پاس رکھ کے آپ اس کی پرورش کریں، آپ اس کو اپ برنگنگ اس کی کریں، اور اس کی مالی اور جو معاشی جتنی بھی کسٹوڈین شپ ہے، مال پرووائڈ کرنا، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پرووائڈ کرنا، وہ سارا بھی اس کو عطا کریں۔ تو یہ اب دیکھیں نا، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ روٹ ورڈ کیوں ضروری ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اعلی روٹ ورڈ ہوگا تو کیا معنی بنا، میں نے ٹاپ پہ بتایا۔ اگر ایک چیپٹر صرف کا خالی ایک چیپٹر سے دوسرے چیپٹر میں ورڈ جمپ کر جاتا ہے تو اس کا معنی یہ بنا ہے کہ کثیر العیال، اور اولا بنا تو کفالت کرنا اور کنبہ کرنا۔ تو بہرحال یہ آہستہ آہستہ آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی، آج کے لیے صرف یہ جان لیتے ہیں کہ یہ معنی بہت کم لکھا گیا ہے،
تو اس کو کم یوز کیا جاتا ہے، اس کے برعکس عائل کا مطلب زیادہ یوز کیا جاتا ہے، کیا کہ تنگ دستی۔ تو اب جب آپ کو یہ سمجھ آئے گی نا کہ عائل کا مطلب یہ بھی ہے کہ حاجت روا، جو دوسروں کو کی ٹیک کیئر کرنے والا ہو، جس کا کنبہ بہت بڑا ہو، جس کی فیملی بہت بڑی ہو، اور وہ ہر ایک کے لیے کیا کرنے والا ہو، ہر ایک کی ٹیک کیئر کرنے والا ہو، ہر ایک کی پرورش کرنے والا ہو، ہر ایک کی اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ان کا خیال رکھنے والا، ان کا پورا کرنے والا ہو۔ یہ مطلب ہے عائلن کا۔ تو اگر یہ مطلب عائلن کا ہے تو اس آیت کا کیا مطلب بنا؟ وہ وجدہ کا، اور پایا ہم نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے کیا؟ عائل، کیا؟ حاجت روا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کا دھیان کرنے والا، ان کے لیے کفالت کرنے والا، ان کی ایک ایک چیز کا احساس اور کیئر کرنے والا۔ اور پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو یہ پایا فاغنا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی کیا مطلب بنا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کا حاجت روا پایا، یعنی ان کو عطا کرنے والا، کہ ہر ایک مخلوق، ہر ایک جو بھی انسان ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ امت ہے نا ان کا۔ تو امت کو ایز اف وہ کنبے کی طرح لیا گیا، کہ ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے رہی ہے؟ اپنی حاجت پوری کروا رہی ہے۔ ایسا پایا اللہ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر ان کو کیا کر دیا؟ فاغنا، تو ان کو وہ میرے ایک ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر الہی بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا، کثیر الہی بجٹ ہے جو ایلوکیٹ ہو گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا پایا، کہ ساری مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والے، ان کی کفالت کرنے والے، ان کو دینے والے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھاگ بھاگ کے احساس کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے پھر ان کو کیا کیا؟ فاغنا، کہ ان کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک کثیر بجٹ ایلوکیٹ کر دیا، اور بجٹ ایلوکیٹ کرنے کے بعد کیا کیا؟ اپنے خزانے بھرپور عطا فرما دیے۔ ٹھیک؟ تو اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ اس آیت کی ایگزیکٹ تفسیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ واللہ معطی، واللہ معطی وانما انا محمد قاسم۔ کیا مطلب ہے اسے؟ کہ واللہ معطی، اور اللہ عطا کرنے والا ہے، اور انما انا محمد، اور بے شک کہ میں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم، قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی عطا اللہ کرتا ہے، لیکن مجھے عطا کیا گیا اور میں تقسیم کرتا ہوں آگے۔ تو اب اس پوائنٹ پہ آ کے دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر پھر کیا بنتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال اور ان کی کفالت میں، اور ان کی تحویل میں، اور وہ ہماری پرورش کریں۔ تو یہ ذرا سوچئے کہ کس لیول پہ چلی جاتی ہے آیت۔ فاغنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم، ان کو تقسیم کرنے کے لیے کثیر عطا کر دیا۔ تو یہ اس آیت کی ایک ایکسپلینیشن ہے، جو رائٹ ناؤ شاید ہمارے جو جس فلو سے ہم دیکھ رہے تھے چیزوں کو، وہ تھوڑا سا روک کے، ایک ڈیپتھ ہے یہ، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی و نفسی، جب تک ہم ان کی ذات کو اس طریقے سے، اس کانسیپٹ کو جانیں گے نہیں، تب تک ہم ان سے تعلق نہیں جوڑ سکتے۔ اور اگر ہم ان سے تعلق نہیں جوڑیں گے، تو ہم ہی محروم رہیں گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان سے کنیکٹ کریں، ہم محض جو یہ سعودی اور آل سعود جب سے آئی ہے، اور جو انہوں نے پروپیگنڈا یہ شرک اور اس کا بہت زیادہ بنا دیا ہے، جب ہم اس آنکھ سے دیکھنے لگتے ہیں نا، شرک و بدعت کی آنکھ سے، ہر وقت، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے، اور کنیکٹ نہیں ہوتے تو پھر ان کے سینے کا اوور فلو بھی ڈائریکٹ ریسیو نہیں کر سکتے۔
تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، مخلوق کے لیے کیا پایا؟ حاجت روا، ٹیک کیئر کرنے والا، دینے والا، نوازنے والا، پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا. فاغنا تو اللہ نے ان کو دے دیا، اور القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں، ایک اور سطح پہ ایک دو چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی آیت میں، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ایک جو ہم شروع والی تفسیر دیکھ رہے تھے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپینڈنٹ، یعنی ہم نے آئل کر کے کہا تھا کہ who is ڈپینڈنٹ آن who، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انیشلی دادا پہ، پھر چچا پہ ڈپینڈنٹ رہے، اور الٹیمیٹلی اللہ نے ان کو تجارت کروائی اور پھر آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ کر دیا. تو ہمارے لیے ہماری آپ دیکھیے کہ سائیکالوجی میں نا، آج ہم اپنی اب 1 to 1 بات کرتے ہیں. ہماری سائیکالوجی میں بہت زیادہ فیئر ہے، اسپیشلی یہ جو برصغیر ہے نا، اس کے اندر جو کنٹریز رہی ہیں، ہمارا صدرن ایشیا جو ہے، اس میں ہم لوگ لائک وی آر ایکسٹریملی فیئرفل. کس پوائنٹ پہ فیئرفل؟ ہماری سائیکی میں یہ بات ہے کہ ہمیں خوف رہتا ہے کہ مہنگائی، بھوک، جاب لیسنس، یہ خوف کہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے، یہ خوف کہ اگر مجھ سے یہ چلا گیا تو میں کیا کروں گا. اتنا زیادہ ہے نا یہ خوف ہمارے اندر کہ ہم اتنا سارا مال ہو بھی جائے تو ہم پھر بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے. ہم کہیں نہ کہیں کسی غلامی میں، کسی ڈیپینڈنسی میں اندر ہی کھاتے جی رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک لیول پہ یہ بھی تفسیر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اس درجے پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ وجدک عائلا فاغنا، آپ ڈیپینڈنٹ تھے لیکن میں نے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. تو میں کیا سوچ سکتی ہوں اب میرے لیے کیا یہ آیت اس طریقے سے میں اس کانسیپٹ کو لے سکتی ہوں اس آیت سے کہ کین آئی ہیو دس فیلنگ آف سیکیورٹی دیٹ آئی ایم نو لانگر ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی ان دا ورلڈ. میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں. اب یہ کتنی ڈیفیکلٹ بات ہے لیکن یہ کتنی اہم بات ہے. اگر میرا بلیف یہ ہے کہ میرا رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، میری پروویژن، میری پروویڈنس، ساری چیزیں میرے اللہ کی طرف سے ہے، میری جاب میرے اللہ کی طرف سے ہے، میری جو بھی مال متا آ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. رزق خیر بہت وسعت والا لفظ ہے، لیکن رائٹ ناؤ چلیں ہم اگر اس کو صرف اس پوائنٹ پہ لے لیں کہ جو ہم انکم ہے جو ہماری، یا جو مال متا آ رہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ IMF کی طرف سے نہیں ہے، وہ میرے باس کی طرف سے نہیں ہے، وہ کسی خاص ادارے کی طرف سے نہیں ہے، وہ کسی خاص جاب کی طرف سے نہیں ہے میرا رزق، بلکہ یہ سارے تو راستے کے ٹولز ہیں جہاں سے مجھے ریسیونگ آ رہی ہے. خالی اوپر سے جگہ تو ایک ہی ہے، ریئل سورس از مائی الرازق، وہ اللہ خود ہے. اگر میں یہ فیلنگ، یہ عقیدہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میرے پاس فیلنگ آف سیکیورٹی آ جائے گی. مالک الملک، وہ اللہ مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ سب کو الرزاق عطا کر رہا ہے. میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، میرے پاس جاب ہے یا نہیں ہے، یہ عقیدہ درست کرنا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میں نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں آئے گا. اللہم لا مانع لما آتیت، کوئی منع نہیں کر سکتا جو اللہ عطا کر دے. ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا جسے اللہ نہ کر دے. اور یہ ہر نماز کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. عقیدے کا حصہ ہے. My dependence on Allah alone makes me rich. میرا اللہ پہ ڈپینڈ کرنا اور میں کسی اور پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ اگر ہم لمبک میں سیٹ کر لیں تو مجھ سے زیادہ امیر اور رچ کوئی نہیں ہے. اینڈ اف آئی ایم ڈپینڈنٹ other than Allah,
اگر میں ڈپینڈنٹ ہوں اللہ کے علاوہ، الرزاق کے علاوہ، یہ سوچ کہ مجھے میرا باس، میرا مینیجر، میرا اسکول، میرا آفس، میری فلاں جگہ، میری دکان، میرا بزنس، میری گاڑی مجھے دے رہی ہے، یہ مجھے ہیلپ کر رہی ہے، یہ نہیں ہوگی تو میں کیسے چلوں گا یا کیا کیسے کروں گا، سارا سلسلہ میرا رک جائے گا. اگر یہ ہے یو آر ڈپینڈنٹ ادر دین اللہ، تو پھر آپ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں، مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے اگر میں اس عقیدے پہ ہوں تو. یہ وہ پھر معنی ہے کہ عائل کا ایک معنی پھر اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ پھر میں عائل ہوں، میں میری یہ سچویشن ہے. بہرحال اللہ سے دعا مانگا کریں کہ سیکیورٹی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری لاک ہو، ہماری لمبک برین میں، سینٹرل برین میں یہ آئیڈیا سیٹ ہو. پاکستانیوں کے اندر بالکل نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی فیملیز ہیں جو کر رہی ہیں، کسی ماں باپ نے محنت کی ہے، انڈیا میں بھی یہ ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہ ہے، آگے پیچھے بھی یہی کچھ چل رہا ہے. تو اگر تو آپ غور کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ اپنا وہ تعلق بنا رہے ہیں کہ وہ الرزاق ہے، اور پیرنٹس چھوٹے بچوں کو گود میں رکھ کے یہ ڈیولپ کر رہے ہیں آئیڈیا کہ پہلے خالق، اگر جو بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا ہم کیا پڑھائیں بچوں کو، کہاں سے شروع کریں، تو بیسٹ تھنگ آئی کین آلویز سجیسٹ از جب اللہ کا انٹروڈکشن کروائیں تو آپ خالق سے شروع کروائیں. کیونکہ خالق کیا ہے؟ خالق چیزیں بنانے والا نا، تو بنانے والی جو بھی چیز آپ کو نظر آئے گی آپ اس کی طرف پوائنٹ کریں گے، اور اس کے بعد امیڈیٹ آپ ان کو کھانے کے ٹیبل پہ چھوٹے سے بچے کو بتائیں کہ یہ رزق کہاں سے آیا. تو رازق اور خالق کا کانسیپٹ امیڈیٹ بہت چھوٹے سے بار بار یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ اماں ابا نہیں کما کے لا رہے، یہ الٹیمیٹلی اللہ دے رہا ہے تو آ رہا ہے، مارکیٹ سے خالی یا ابا کی تنخواہ سے نہیں آ رہا. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں تو ہماری سیکیورٹی ہمارے اللہ کے ساتھ ہے. دیر از نو ادر پلیس آف سیکیورٹی. بڑی سی بڑی کوئی جگہ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ IMF ہو، بڑی نیشنلٹیز ہوں، بڑی بڑی جابز ہوں، کچھ بھی نتھنگ از سیکیور. اور آج کل کے دنیا میں اور اس دور میں تو ہمیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ سیکیورٹی کہیں بھی نہیں ہے، اللہ ماں کے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کسی کو خود عطا کر دیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور کیا کہ تو فَأَمَّا تو جو الیتیم، فَأَمَّا تو رہا الیتیم یتیم، فَلَا تَقْهَرْ پس نہ آپ سختی کیجئے، پس نہ آپ سختی کیجئے. اب کیا کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور آف کورس مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے سسٹم اسٹیبلش کرنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیو لیجسلیشن قرآن کریم کی صورت میں آئی ہے. اب نئی سوسائٹی ابھی بنی تو نہیں ہے، نئی سوسائٹی ابھی بنی تو نہیں ہے، لیکن اس کے ایک ایک یونٹ آہستہ آہستہ ایک تو یہ کہ ویلیو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے دماغوں میں. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو صحابہ کرام اسلام میں داخل ہو کے صحابہ کرام بن رہے تھے، ان کو ویلیو سسٹم دیا جا رہا تھا کہ جو ویلیو سسٹم اس سوسائٹی میں ابو لہب نے، ابو جہل نے، ولید بن مغیرہ نے، شریک بن اخنس نے اور ان لوگوں نے جو قائم کیے ہوئے تھے، وہ ویلیو سسٹم نہیں چلنے دینا. اب وہ نظام سوسائٹی کا نہیں چلنے دینا، وہ ارباب نہیں ہے. اب ان کی بات ختم ہے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کیا ہوا تھا کَلَّا لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، جو ہم نے سورہ فجر میں پڑھا تھا کہ بے شک وہ یتیموں کو کیا نہیں کرتے تھے؟ تکریم نہیں دیتے تھے، ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے تھے، ان کو کیا نہیں دیتے تھے؟ ان کی جو ایک ہیومن لیول کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، وہ ان کو وہ ڈگنیٹی نہیں دیتے تھے. تو جب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیجسلیشن بتایا جا رہا ہے کہ اب سوسائٹی میں جو ویلیوز بننی ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ سیدی کو بتا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑا کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہ نہیں تھا اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہیں یتیم کو سختی کرتے تھے، اس کا یہ معنی نہیں ہے. یہ ایک سوسائٹی کے لیے ویلیو سسٹم دیا جا رہا ہے. یتیم کا تو ہمیں پتہ ہے معنی یتیم ہی ہے.
اس کا معنی تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. تقہر کیا ہے؟ آف ہا را، آف ہا را، آخری جو 3 لیٹر ہیں یہ اس کا روٹ ہے. کسی پر غلبہ پا کر اسے ذلیل کرنا، یہ اس کا معنی ہے. اسی یعنی سختی کرنا، یہ تو ڈائریکٹ ہم صرف پھر وہ سینٹنس کو سیدھا کرنے کے لیے جو ٹرانسلیشن میں سیٹل بیٹھتا ہے ویسا معنی لیتے ہیں. لیکن قہرہ کیا ہے؟ کسی پر غلبہ پا کر اسے ذلیل کر دینا. القہار جو اللہ کا نام ہے نا، وہ بھی اس کا روٹ بھی یہی ہے، اوف ہارا. ٹھیک ہے، زبردست. تو اللہ کے لیے جب زبردست آتا ہے تو اسی روٹ کے ساتھ وہ ورڈ آتا ہے. یتیم کا کیا معنی ہے وہ بھی ہم نے سورہ فجر میں پڑھا تھا جب ہم نے پڑھا تھا کل لا تکرمون الیتیم. تو کوئکلی میں آپ کو بتاتے چلوں دوبارہ کہ یتیم کا وہ معنی جو ہم نے اسٹیبلشڈ رکھا ہوا ہے، ہم نے تھوڑا سا اس سے زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا. تو میں صرف یاد دہانی کراؤں گی، باقی پلیز یو ہیو ٹو سی یور نوٹس. کہ جس کی امیڈیٹ سپورٹ نہ ہو، ون ہو از لیفٹ وداؤٹ سپورٹ. ون ہو از لیفٹ وداؤٹ سپورٹ مطلب کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ باپ ہو جس کا، ایک تو ہم نارمل تو یہی لیتے ہیں نا معنی کہ باپ نہیں ہے تو یتیم ہو گیا. یس ٹھیک ہے، یہ ایک درجے کی بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ ہو لیکن وہ اتنا بیمار ہو کہ وہ بیڈ ریڈ ہو، وہ کچھ کمانے کے قابل نہ رہ گیا ہو، وہ پرزن میں ہو، وہ اتنا سا کما پا رہا ہے کہ مطلب ہارڈلی اپنے آپ کے لیے بھی کوئی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ساری صورتیں بھی اگر لگیں تو کیا ہو جائے گا؟ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں پھر وہ یتیم کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ماں بہت اسٹرانگلی ارن کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے لک آفٹر کر رہی ہے تو پھر اس بچے کو یتیم اس طریقے سے نہیں کہا جائے گا اس ڈیفینیشن کے مطابق. اس ڈیفینیشن یہ بہت واسٹ ڈیفینیشن ہے اور اس کا مطلب بہر صورت اس کو ایک ہی جملہ ڈیفائن آؤٹ کرتا ہے. اس کی ڈیٹیلز پھر بہت ساری بن سکتی ہیں کہ ون ہو از لیفٹ وداؤٹ سپورٹ، یہ ایک پراپر اس کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ سورت فجر کے آپ کو ایز آئی ارلیئر سیڈ کہ یہ سورت جو ہے سورہ فجر کے بعد آئی ہے. تو سورہ فجر میں اللہ نے اہل مکہ کی سوسائٹی کی جو بہت ہی روٹن قسم کی ویلیوز بتائی تھی وہ کیا تھی؟ کہ وہ یتیم کی کو ڈگنیٹی نہیں دیتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، اور وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایسے ہی ہے. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ اپریشن تھا جو کہ اس سوسائٹی میں قائم تھا، جو کہ اس سوسائٹی کے اندر جن ویلیوز کے تحت جیا جا رہا تھا. یہ کفار کی سوسائٹی کا مکروہ ترین چہرہ تھا. یہ وہاں کا کسٹم تھا کہ یتیم اور مسکین کو کیا کیئر کر دیا جائے؟ ان کو سوسائٹی کا سے جیسے لیفٹ آؤٹ آف دا سوسائٹی قرار دے دیا جائے کہ یہ ہمارے لیے نہ اہم ہے، نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، نہ ہم ان کی کفالت کرتے ہیں، نہ ہم ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، نہ دے belong anywhere ایکسیپٹ یہ کہ ان سے ان کو غلام بنانے کی طرف یا پھر اور ان کا مذاق اور تذلیل کرانے کی طرف ان کو لے جایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو یہ نیو لیجسلیشن دے رہے ہیں قرآن کی صورت میں، تو اس میں نیا نیو ویلیو سسٹم دیا جا رہا ہے کہ میک شور کہ سوسائٹی میں ایسا نظام قائم ہو، سوسائٹی کے اندر اس اسلام کے اندر جو جو داخل ہو رہے ہیں وہ پہلی چیز اپنے دماغ دل میں، جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا سورۃ تکویر کے اندر کہ ایک بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس بنا پہ قتل کیا گیا، تو وہ ویلیو کہ بچیوں کو ویلیو دینا، عزت دینا، جب وہ ویلیو سیٹل کی گئی پھر وہ ویلیو سیٹل کی گئی کہ سورہ لیل کے اندر میں نے آپ کو سیٹ آف ویلیوز بتائی تھی، وہ سیٹل ہوئی تھی. اور اب یہ ویلیو سیٹل ہو رہی ہے. کیا ویلیو سیٹل ہو رہی ہے؟ کہ میک شور دیٹ نو آرفن، کسی آرفن کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، ان کو کسی ہارڈ شپ کا اور ڈسرسپیکٹ والے ایٹیٹیوڈ کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ویلیو پہلے دن سے پہلے مسلمان اسلام لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ویلیوز اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئی سوسائٹی کے لیے دے رہے ہیں، جو ابھی صرف اپنے بنیاد کھڑی کر رہی تھی، ابھی اس کی چند اینٹیں بھی نہیں لگی تھیں. اور اس کا جو کلائمیکس تھا وہ جا کے پھر ہمیں مدینہ کی سوسائٹی میں نظر آتا ہے. تو یہ وہ بیسک ویلیو ہیں جو ایک مومن ایک مسلم کے پاس ہونی چاہیے. کیا آپ یتیموں کو کیا کریں؟ ان کو آنر دیں، ان کو اکرام دیں. آج آپ دیکھیں کہ جیسے پیلسٹائن کی مثال لے لیتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمیں کھڑا کرے، اس طریقے سے ہم کھڑے ہو سکیں ان کے لیے کہ ہمارا کوئی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حصہ بھی اس تکلیف، اس اذیت، اس مجبوری سے نہ کبھی گزرے۔ ان کی اگر ہم مثال لیں یا کشمیر سے مثال لیں یا سیریا تو اب جیسے فگوٹن ہی ہو گیا، لیکن اس کی اذیت اسی طرح برقرار ہے، اوگر مسلمان جو ہیں افغانستان میں، ایون جو بارڈرز پہ ہیں اندر بھی ہیں، تو جب بہت سارے جنگیں ہوتی ہیں اور شہادتیں ہوتی ہیں تو بچوں کو بھی، خیر بچے بھی بہت سارے شہید ہوتے ہیں، جیسے اس وقت پیلسٹائن میں تو بچوں کو بہت زیادہ ٹارگیٹ ہی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آرفنز بھی بہت زیادہ پھر جنگوں کے بعد یا جنگوں کے اندر پھر بہت زیادہ بچے آرفن ہوتے ہیں۔ تو آرفن جب بچے ہوتے ہیں تو ان کی لائف میں سے سب کچھ مسنگ ہو جاتا ہے، ان کے جو امیڈیٹ سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یتیم ہے، یہ وہ سوسائٹی ایسی یتیموں کے ایسا پھر وہ ایک قائم ہوتا ہے، اتنے ڈھیر سارے یتیم ہیں ہو جاتے ہیں کہ جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، نہ ماں باپ نہ مدد کرنے والے۔ تو یہ پھر جب تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں یا تھوڑے ہوتے ہیں تو اگر سوسائٹی ان کا کیئر نہیں کر رہی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو عزت نہیں دے رہی، ان کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ رہی۔ جیسے کیمپس کے اندر بچے ہوتے ہیں، وہاں سے لٹرلی کرسچنز بہت زیادہ اڈاپٹ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں کرتے ہم لوگ کہ ہم اڈاپٹ ہی کر لیں بچوں کو۔ اپنے ارد گرد بھی ڈھیر سارے یتیم ہوتے ہیں، ہم تو ان کی بھی کیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ ویلیو اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو سٹارٹ ہے خیر، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے اینڈ کے دور پہ مدینہ کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہت زیادہ احادیث آتی ہیں جس میں یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث آتی ہیں، ان کے بہت سارے اجر آتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شہادہ کی انگلی اور ساتھ والی دو انگلیاں کھڑی کر کے جوڑ کے دکھایا کہ آپ کے پاس جو بھی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو یہ دو انگلیاں جوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں۔ اسی طریقے سے بعد میں مدینہ کے ٹائم میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل بتایا، اور وہ کیا تھا کہ جب کوئی یتیم دیکھیں تو اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، جب کوئی یتیم دیکھیں تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ ہاں، سر پہ ہاتھ رکھنے کا خالی مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب اس کو تھوڑی سی خارش کر دیں یا اس کے بالوں کو پیٹ کر دیں، that doesn't mean that۔ مطلب سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ کفالت کریں اس کی۔ اور ایون اگر آپ سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یو belong، کیونکہ مکہ کی سوسائٹی کے اندر یہ تھا کہ ان کو belonging نہیں دی جاتی تھی، ان کو یہ احساس ان سے لیا جاتا تھا کہ یو آر alone، تم کیا ہو؟ کاسٹ آؤٹ ہو، یعنی یو ڈونٹ belong here۔ تو یہ ایک چیز ہے جو قائم۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یتیم غم زدہ نہ ہو، یتیم غم زدہ نہ ہو، میں ان کا پدر ہوں، یعنی میں ان کا والد ہوں۔ کتنی خوبصورت بات۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں، آج دوبارہ یہ بات، کیونکہ یتیموں کی بات آتی ہے تو یہ بات کر کے آگے گزرا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ہر گلی محلے کے اندر، ہماری گلی میں اور محلے کے اندر یا ویئر ایور یو آر لیونگ، ہر طرف کہیں نہ کہیں آپ کے ارد گرد اور بیوائیں موجود ہیں، بوڑھے بزرگ جو بہت ڈپینڈنٹ اور ہیلپ لیس ہو گئے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت کون ہے ہم میں سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی سنت کو زندہ کرے اور ان کو کہے کہ یتیم غمزدہ نہ ہو، میں ان کا پدر ہوں، میں کفالت کروں گا۔ کون ہے جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں
ان کا ان کے ساتھ کا اتنے قریب ساتھ کا طلبگار بنے، یا وہ یہ قدم اٹھا لے کہ وہ اس اہل بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے لیے، جنت میں ساتھ پانے کا اہل، اور وہ یتیموں کی کفالت ہے. تو کیا ہم اپنے ارد گرد یتیم نہیں دیکھ سکتے؟ ہم میں سے کون ہے یہ جو ایز اے پروجیکٹ اس کو لے، اس کو کرے، کہ اپنے ارد گرد ہر کوئی ہم میں سے جو کفالت کرنے کے قابل اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے، جو اپنے یہ صوفہ اور وارڈروبز اور اپنی کراکری اور اپنا فیشن اور اپنے اسمارٹ فونز اور اپنے یہ سارے ان کو اپ گریڈ کرنے کے بجائے ان کی ہر سال اور 3-4 وش لسٹ جو ہماری چل رہی ہوتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے بجائے وہ یہ وعدہ کر لے کہ میں ایٹ لیسٹ فیس دوں گا 2 بچوں کی، یا ان کی جو بیسک پاکٹ منی ہے میں دوں گا یا میں دوں گی، اور جب مرضی کرے گی نہیں، جب دل کرے گا نہیں، جیسے میں اپنے بچوں کی ضرورت، ان کی فیس، ان کا پاکٹ منی منتھ کے سٹارٹ میں مجھے دینی ہوتی ہے، وہ 100% کمٹ کر لیں، وعدہ کر لیں خود سے یہ کرنا ہے. آپ لوگ پوچھتے ہیں نا نظام کیسے قائم ہوگا، یہ نظام قائم ہونے کی ہی تو باتیں ہیں. رائٹ ناؤ وی آر 115 پیپل سٹنگ ہیئر، 115 لوگ بھی سٹنگ ہیئر، 300 بچے ہم لوگ کر سکتے ہیں. 300 بچے اگر نہیں کر سکتے، چلیں آپ کہیں گے آپ میں سے 20 نکل جائیں گے جو کہیں گے کہ میرے تو اتنے فائنینسز نہیں ہے، 20 اور نکل جائیں گے جو کہیں گے کہ میں تو ابھی ارن ہی نہیں کرتی، میں تو میرڈ نہیں ہوں، میں تو یہ نہیں ہوں، میں تو ابھی پر اسٹوڈنٹ ہوں. پھر بھی کیا 50 بھی نکل سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے، اگر آپ 50 بھی نہیں نکل سکتے تو آپ میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اتنا سا کر سکتے ہیں کہ آپ کے آن لائن ہونے کی وجہ سے ہمارے فرینڈس اتنے رچ کنٹریز میں رہتے ہیں، جیسے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ پورا، انگلینڈ، بھرے پڑے ہیں لوگ. یو بی اے چین، یو بی اے کنیکشن. اف یو ڈونٹ ارن مچ، چین بنا لیں. میں نے اپنے محلے سے 4 لوگ ڈھونڈ لیے، اور اب میں جو میری اتنے یہ واٹس ایپ گروپ اور یہ جو باتیں اور یہ ہمارا ختم ہی نہیں ہوتا، یہ میڈیا، یہ کس دن اور کام آئے گا؟ بی آنےسٹ، وعدہ کریں، اللہ سے کمٹ کریں، آنےسٹی کریں، اور پھر آپ گیدر اراؤنڈ اے اسمال گروپس اراؤنڈ، اور پھر ان کو ایک تک ملائیں، پہنچائیں لوگوں کو آپس میں. بہرحال تو یہ وہ سوسائٹی ہے جو ہم نے کھڑی کرنی ہے. پرپس کیا ہے؟ نو کیٹیگری آف سوسائٹی بی لیفٹ انہیلپڈ اور لیفٹ الون. جب یتیموں کی تعداد بڑھتی ہے تو قہر ہونے لگتا ہے، ظلم ہونے لگتا ہے، اگنورنس آتی ہے، بھوکیں بڑھتی ہیں، درد ہوتا ہے، چوریاں بڑھتی ہیں، ظلم، ہر اندھیرے کی ڈارکنیس، ڈسپلیسمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیٹس بی دوز who try to break this. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوال سائلہ، جو سوال کرتے ہیں، جو بیگ کرتے ہیں، جو ریکویسٹ کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، فلا تنہر، پس نہ آپ جھڑکیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو جھڑکتے ہیں تو نہ جھڑکیے سوال والے کو، نہیں. سوسائٹی کی ویلیو بتائی جا رہی ہے کہ اب سوسائٹی میں یہ دوسرے اور کون لوگ ہیں. تنہر، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نہرا، نون ہا را. نہرا کیا ہے؟ سختی سے جھڑکنا. یہ لفظ اور کہاں آیا بلا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کو اف نہ کہنا، کن کو؟ والدین کو، اور نہ انہیں جھڑکنا. یہ لفظ وہاں پہ بھی قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے. تنہر، جھڑکنا نہیں ہے. کس کو نہیں جھڑکنا؟ السائلہ، سائل کو، سوالی کو، جو آپ کے پاس ریکویسٹ لے کے آیا ہے. اب یہاں پہ سائل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی فقیر ہی ہو. ہاں، فقیر سائل ہو سکتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ سائل کا معنی لایا گیا ہے، لفظ لایا گیا ہے، تو اس کا بہت وسعت آ جاتی ہے کہ جو سوال کر رہا ہے اس کو مت جھڑکیں. سوال بچے بھی کرتے ہیں بڑوں سے، ہم اکثر جھڑک دیتے ہیں. سوال مانگنے والا بھی کرتا ہے، ہم اس کو یہ تو روز ہی آ جاتا ہے. انہیں ریجیکٹ نہ کریں، انہیں جھڑکیں نا.
کہ یہ تو ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہی کچھ روز آ کے بیل بجانا. Don't turn these sort of people away. Don't turn them away harshly. Don't turn them away with anger. No, don't do that. No matter what, قرآن کی اس آیت کو یاد رکھیں. سختی نہ کیا کریں. نہیں ہے کچھ دینے کو تو no problem. نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے قرآن میں کہ ان لوگوں کو نرمی سے پھر آپ اپنا دامن چھڑوا لیجئے کہ آپ کسی اور ٹائم آئیے گا، اس وقت میرے لیے مشکل ہے یا واٹ ایور. اور پھر سائل کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ کھانا مانگنے والا، کوئی سپورٹ مانگنے والا ہو سکتا ہے کسی کو ایموشنل سپورٹ چاہیے، فزیکلی بالکل بہترین، فائنینشلی بہترین شخص ہیں، لیکن آج کل بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایموشنل سپورٹ کا ہوتا ہے. آپ سے کوئی آ کے آپ نے 4 کتابیں پڑھ لی، آپ نے سائیکالوجی اور ایموشنل اس کا ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کورس کر لیا، اب لوگ آپ کو سوال کریں گے آ کے، اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دینے کی پوزیشن میں بنایا، تو آپ کے پاس سائل بھیجا نا. شکر نہ کرنے کا مقام ہے یہ شکر کرنے کا مقام ہے کہ میرے پاس سائل آیا ہے. اور کیا وہ حدیث ہمیں بھول جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کہیں گے کہ میں تو تمہارے پاس آیا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا اللہ آپ میرے پاس کب آئے تھے؟ تو فلاں شخص تمہارے پاس جو آیا تھا اس نے مانگا تھا، اگر تم اسے دیتے تو مجھے پا لیتے. اور یہ لمبی حدیث ہے. بہرحال تو سوال پوچھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آ سکتا ہے، ایموشنل سپورٹ مانگنے کوئی آ سکتا ہے، علمی نقطہ کوئی مانگنے سیکھنے آ سکتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو مت جھڑکو. نو میٹر واٹ. یہ پتہ ہے ہمارے سے یہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. ہم سسٹم خاک قائم کریں گے ہمارے اپنے بذات خود ایک انڈیویجول، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ہم وقت کے اتنی تیز دھارے میں بہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے لیے ہمبل نہیں ہوتے، ہم کسی کے لیے جھکتے نہیں، ہم کسی کا ادب نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، مجھے اس کے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے آیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کا اونس بھی ہے، تو وہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے، کہ اس نے مانگ لیا ہے، بے شک اس کے پاس کچھ موجود ہے اچھا خاصا، اس کے باوجود اس کو وہ خالی نہ جانے دیتے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ بہت ذلت اور ہیوملیشن میں رہتے ہیں. 2 کیٹیگریز بری ہیں، 4 طرح کے لوگ انہوں نے مینشن کیے کہ یہ بہت کس میں رہتے ہیں، ذلت میں یا ہیوملیشن میں رہتے ہیں. 2 ان میں سے بری کیٹیگریز ہیں اور 2 وہ کیٹیگریز ہیں جو مجبور ہیں. 2 بری کیٹیگریز کون سی ہیں؟ ایک کذاب، جھٹلانے والا. دوسرا کون ہے؟ نمیمہ کرنے والا، جو فتنہ کریٹ کرتا ہے چغلی کر کے. یہ 2 کون سے لوگ ہیں؟ یہ 2 برے لوگ ہیں جو ذلت اور ہیوملیشن میں رہتے ہیں. یہ 2 لوگ، اگلے 2 کو دیکھیے جو تیسرے اور چوتھے ہیں، یہ وہ دو کون سے ہیں؟ یہ وہ 2 کیٹیگریز ہیں. یہ بھی ذلت اور مجبوری میں رہتی ہیں، لیکن یہ گناہ کی وجہ سے نہیں، یہ اپنی شدید مجبوری کی بنا پہ. کیا؟ المدیون. المدیون یہ کون ہے؟ the people who are in debt، جو مقروض ہوتے ہیں. اور چوتھے کون سے ہیں؟ الیتیم، وہ جو یتیم اور بے سہارا ہوتے ہیں. تو ان کے سوال، یہ پہلے ہی ذلت اور ہیوملیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سوال کو کبھی نہ جھڑکیں. ہم مقروض کو، بعض اوقات مقروض لوگ ہوتے ہیں وہ نارملی تھوڑا بہت ٹھیک ہی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرضہ نہیں واپس کر پا رہے ہوتے، تو ہم ان کو بہت ذلیل کرتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے، بہت ساری مشکلات کریٹ کرتے ہیں. یتیموں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. جانیے ان باتوں کو. دیز آر دا ویلیوز جو امہ کی بنیاد میں دی گئی ہیں ان کو. آنر دا ریکویسٹ آف پرسن، سائل کو عزت دو. آج ہم خود کو انالائز کریں کہ کیا ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ آج تو عزت صرف پیسے والے کی ہے، آج تو عزت صرف انٹلیکچوئلز کی ہے، آج تو عزت صرف اس کی ہے جس کا جھنڈا کھڑا ہوا ہے. کچھ بھی کر رہا ہے، کالا دھندا کر رہا ہے،
ڈوئنگ میسیکرز، برائی سے بدتر کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن جس کی جھنڈا کھڑا ہوا مطلب مال ہے، گاڑی ہے، گھر اچھا ہے، بہترین ہے، اور چار باتیں انٹلیکچولی کی آتی ہیں، تو بات تو بس اسی کی چلتی ہے، عزت تو ہم اسی کی کرتے ہیں۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریے کہ غربا کے ساتھ بیٹھنا نفس کی تربیہ میں سے ایک بہترین ترین راستہ ہے۔ اگر آپ اور مجھ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیہ کریں، ہمارا نفس بے لگام ہوا ہوا ہے، ہمارا نفس ہمارے سر پہ چڑھ کے دوڑتا ہے، وی آر unable to control our سیلف سینٹرڈنیس اینڈ ایگوسٹک سیلف جو ہماری، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، تو ون آف دا وے، گو اینڈ فائنڈ آؤٹ پور پیپل، sit with them, eat with them. Eat with them. واللہ جو لوگ روحانی طور پہ لوگوں کی تربیہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی بھیجا کرتے تھے اس ایکٹیویٹی کے لیے، اور ایون ایک ٹائم کھانا ان کو دیتے نہیں تھے کہ جا کے مانگ کے کھاؤ۔ اب آپ کہیں گے اچھا یہ کہاں سے ایک بات آ گئی؟ وہ اسی لیے کہ وہ شکر محسوس کر سکیں، اور مانگنے کی بات ذہن میں آتی ہے تو ایک بات آتی ہے نا کہ میں مانگ کے کیسے کھا سکتا ہوں، بھیجا جاتا تھا انہیں جا کے کہ ہاں ایک دفعہ ان کو ہر نفس کا ہر رنگ پتا چلے۔ غربا کو سنے جا کے، بیماروں کو سنے، ان کو وہ یہ آپ کو ادب سکھائے گی یہ چیز۔ اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ دوسروں کو ٹرن اوے کر دینا، دوسروں کو دھتکار دینا، آپ اپنے دل کی خیر کا ایک راستے کو بند کر دیتا ہے۔ آپ کا دل ایک خیر کے راستے کی طرف کھول رہا ہوتا ہے، اور آپ کسی کو یہ جھڑکتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، اور you just turn that person away۔ اس سائل کو آپ نے جھڑک دیا، تنہر کر دیا، اور آپ کے دل کی خیر کا ایک چیپٹر بند ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سائل کو بنائیں، سائل کو سنیں، سائل یعنی کہ سوالی کو سنیں، بلکہ ہم نے اور آپ نے مل کے یہ کام کرنے کے بعد ایک سسٹم قائم کرنا ہے، سوسائٹی میں یہ سسٹم قائم کرنا ہے جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آیت ملی تھی نا، یہ آیات مل رہی ہیں اور یہ سوسائٹی کی بنیاد بنی، تو آج ہمارے لیے یہ آیات سوسائٹی بنانے کی بنیاد کیوں نہیں بن سکتی؟ If we say always in the beginning that we have to restructure the dark society according to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala and the legislation given by Allah subhanahu wa ta'ala, these are the parts and parcels of that. اس طرح بنے گی سوسائٹی، ایک ایک آیت کو لے کے اس پہ عمل کر کے اپنے ارد گرد تو سے یہ اندھیرا تو ہم ختم کریں نا۔ اگر آپ کا سیکٹر، آپ کا محلہ اس اندھیرے سے خالی ہو جاتا ہے تو دس از ہاؤ اٹس، یہ جانیں گے، جب ہم پرکھیں گے، جب ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے، اور پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات نہیں خالی کریں گے، لیکچر نہیں خالی دیں گے، ہاتھ جوڑ کے ہم وہ رنگ قائم کریں گے کہ نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ میرے ایریا، میرے علاقے میں نے ایسا چین بنا لیا ہے، اور ایسے لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے دیکھی ہیں ایسے محلے، ایسی سوسائٹیز کر رہے ہیں لوگ کام، تو ہم ایک دو چار کر کے اسی طرح کرتے جائیں گے، اور ایک دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے مشن تھا ان کی، جیسے انہوں نے جیسے مدینہ کی سوسائٹی قائم کی، اسی طرح انشاءاللہ العزیز کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی، اور برکت دینے والا تو اللہ ہے۔ کامیابی ہم نے اس پہ نظر نہیں رکھنی، ہمیں یہ پتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا آنے والا کل پچھلے سے بہتر ہے انشاءاللہ، میں آج شروع کروں گی، کل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہتری دیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، and yet the last part of the ayah is the last part of the surah, the last ayah. وَأَمَّا، اور رہی بِنِعْمَةِ ربی کا، اپنے رب کی نعمت کو، فحدث، پس بیان کیجئے، اور
لیکن اپنے رب کی نعمت کو بس بیان کیجئے. فحدث ہا دال ثا، ہا دال ثا، لاسٹ 3 لیٹرز اس کا روٹ ورڈ ہے. حدثا، جیسے آپ وہ حدیث پڑھیں تو آتا ہے نا حدثا، تو فلاں نے بیان کیا. تو بیان کرنا کوئک سا میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ مفسرون کہتے ہیں کہ یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، صرف کہ آپ کو نبوت ملی تو اس نعمت کا ذکر کریں. یعنی بہت سارے مفسرون یہ بات کہتے ہیں کہ یہ صرف آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کو نبوت ملی تو آپ اس کا ذکر کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا معنی خالی نہیں ہے. آف کورس بہت سارے مفسرون نے، علماء نے، ہمارے جو اسلاف نے اس کی بہت مختلف طریقے سے بھی تفسیر کی ہے. تو اپنے ایک اسکالر نے لکھا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، یعنی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں. یہ ذکر کرنے سے وقت نعمت یعنی امپورٹنس آف بلیسنگ کیا کرتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وقت نعمت کا احساس رہتا ہے. یعنی آپ جتنا زیادہ آپ کی نعمت آپ کو ملی ہے اتنا آپ اس کا تذکرہ کریں نعمتوں کا. اور ذکر کرنے سے یا تذکرہ کرنے سے یا اس کا شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں وقت نعمت کا احساس رہتا ہے. وقت نعمت یعنی امپورٹنس آف بلیسنگ کا احساس رہتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے میرے اللہ نے مجھے دی ہے، شکر الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر آپ اس کو جب بیان کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں میرے اللہ کی مجھ پہ، یا جنرل کر کے کہ ہم سب پہ یہ والی نعمت یہ نعمت یہ نعمت گن گن کے، یا آپ رات کی گریٹیٹیوڈ لسٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی فیملی میں جیسے چھوٹی سی یہاں سے ایک عمل ساتھ آپ لے لیں کہ آج کل کتنی فیمس چیز ہے گریٹیٹیوڈ لسٹ، کہ رات کسی ٹائم پہ بھی بیٹھ کے آپ اپنی کچھ نعمتوں کو کاؤنٹ کریں. تو آپ ایز اے فیملی آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے اس دن میں ہونے والی کوئی بھی 6-8 چیزیں جو آج کے دن میں خاص آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، نعمت کے طور پہ آپ نے محسوس کی ہیں، آپ ان کا ذکر کریں. تو یہ تذکیر کیا کرے گی؟ آپ کا آپ کے اندر امپورٹنس آف بلیسنگ کا احساس اجاگر کرے گی، اس کو آپ کو شکر کی طرف لے کے جائے گی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو ہم روزانہ سورہ الفاتحہ میں مانگتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. تو ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. سو ہدایت کو پھیلانا تحدیث نعمت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. ہدایت کو پھیلانا یعنی جو ہدایت آپ مانگ رہے ہیں، جب وہ ہدایت اس کی سمجھ آنے لگتی ہے، اس کی طرف آپ کا قدم بڑھنے لگتا ہے، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے اور اس دین سے وہ محبت، وہ سمجھ کا ایک اللہ آپ کے لیے راستہ کھولتا ہے. آپ اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے اور آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. تو اس ہدایت کا ملنا، اس پہ چلنا، یہ اس کو پھر واپس پھیلانا کہ دوسروں کو بتائیں کہ ہدایت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے پھر قرآن سے جوڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا، یہ جو دعوت کا کام ہے. تو ہدایت کو پھیلانا تحدیث نعمت یعنی نعمت کو بیان کرنے کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور پس آپ اپنی رب کی دی ہوئی نعمت کا کیا کریں؟ ذکر کریں، اس کو بیان کریں. تو ہدایت ملی ہے، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہدایت ملی ہے تو ہدایت کا آپ تحدیث کیسے کریں گے؟ اس کا بیان کرنا کیسے کریں گے کہ آپ دوسروں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. اس تذکرے سے معاشرے میں ہدایت یافتہ خوشگوار ماحول پیدا ہوگا. اس طریقے سے جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں، انڈیویجولز ہیں، آہستہ 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 آپ ان کو جب اللہ کی طرف بلانے لگیں گے، آپ اس نعمت ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے لگیں گے، تو یہ آپ ایک چین بننا شروع ہو جائے گا. ہر انڈیویجول پھر اس سے مستفید ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے، مال متاع، ویلتھ ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف یہ بتاتے رہنا کہ ہمارے پاس مال ہے، تحدیث نعمت خالی یہی نہیں ہوگا. اسے چھپائیں نہیں، آپ اسے جو جائز ہے اپنے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے. پھر آپ آگے دیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے دیا ہے. آپ اللہ کے راستے میں جب نکالیں گے
اسے بہترین راستوں میں لگائیں گے. کسی کی جیسے یہ ہدایت کی بات ہم نے کی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے خالی سارے کے سارے دعویٰ ہر کوئی کر سکے، لیکن کیا دعویٰ کے لیے جو کتابیں، جو لٹریچر، جو ویڈیوز کا سامان، کتنا کچھ ہوتا ہے، آپ اس پہ لگائیں، ادھر آپ انویسٹ کریں. تو یہ بھی پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ کیا ہو گیا کہ آپ کی منی ایک بہترین کام میں لگ رہی ہے، اور یہ اللہ کی نعمت کی تحدیث ہے، اللہ کی نعمت کا ذکر ہے، یہ تشکر ہے اس کی نعمت کا. آپ کھا پی رہے ہیں تو آپ شکر ساتھ میں بجا لائیں، اور آپ غربا کو کھلا رہے ہیں تو یہ ایک طریقے سے پھر یہ تحدیث نعمت ہو گیا کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ میں دوسروں کو بھی کھلاؤں. خود کو خالی اپ گریڈ نہیں کرنا ہوتا، نعمتیں ملیں تو مال ملے اور ویلتھ ملے تو ضرورت رکھ کے باقی آگے دیں. یہ ہے اس کا پریکٹیکل عملی تحدیث، عملی بیان یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو بہترین جگہ پہ لگا رہے ہیں، اس راستے پہ جو اللہ کو پسند ہے، اس راستے پہ جس پہ میرے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا، دیا، لگایا. تو یہ اس کا فائنلی کلائمیکس ہے. تو کوئکلی کیا ہے سورہ الضحیٰ؟ دیکھیے دوبارہ سے میں نے آپ کو پریزنٹیشن میں ایک چیز یہ دی ہے کہ آپ نے پروجیکٹ پریزنٹیشن ہی پروجیکٹ یہ لیا ہے آپ نے کہ ہر کوئی اپنے ارد گرد یتیم بچوں کو سپورٹ کرے گا. 2 یتیم بچوں کی بات ہوئی ہے، نیت کریے ابھی، اور جن کے پاس بالکل کوئی راستہ نہیں ہے وہ بھی نیت کریں کہ میں کوئی نہ کوئی چین ڈھونڈ کے لاؤں گی، اور انشاءاللہ العزیز ان 2 بچوں کی بیسک، بالکل کیا مشکل ہے، مطلب اگر آپ منتھلی آئی ایم ٹاکنگ ان ٹرمز آف پاکستانی، وہ انڈین پاکستانی اس میں بھی فرق ہے. تو بیسک ایک بچے کی فی ایک نارمل وے اسکول کی، اور اس کی جو بیسک سی شاید اس کی جو چند ضرورتیں ہیں، اس کا کپڑا، جوتا، تو بالکل یہ لگا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ آرام سے سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ اپنی اپ گریڈیشن کو ذرا تھوڑا آگے پیچھے کر کے، یا اپنی تھوڑا جو مہنگی خریداری کو تھوڑا سا کم کر کے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں. تو ایک میں نے آپ کو یہ پروجیکٹ دیا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے یہ نیت کر لی ہے کہ باذن اللہ تعالی ہم میں سے ہر کوئی اس میں شامل ہوگا. اب آپ پہ رہی. تو ایک یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ سورۃ الضحیٰ سٹارٹ کا میں آپ کو آج ان آیات کا بتا چکی ہوں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. ریولیشن آرڈر میں اگر آپ آیات کو دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی، اس سے پہلے فترۃ الوحی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وقت بھاری تھا، پریشانی والا تھا، کیونکہ ہر کوئی کہنا شروع ہو گیا تھا کہ کلاہ ربک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس فترہ کے پیریڈ کے بعد آیات نازل ہو رہی ہیں تو کیا کہ والضحیٰ، اس کی آیات بہت زیادہ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، بہت ڈفرنٹ لیولز پہ تفاسیر اس کی ہیں. کبھی اللہ نے موقع دیا دوبارہ پڑھانے کا تو کسی اور لیول پہ بھی اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال رائٹ ناؤ ان دس کانٹیکسٹ کہ یہ چاشت کا ٹائم ہے. یہ چاشت کا ٹائم جب 9 سے 11 بجے کے درمیان کی دھوپ، اور عرب کی یہ دھوپ تیز گرمی والی دھوپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ جو وحی کا وزن تھا، وحی کا جو سارا ایک دعویٰ کا جو کام تھا، وہ بہت زیادہ مشکل ہے، تھکا دینے والا ہے. انیشیلی اس سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں ہر کوئی ارباب بنا پھر رہا تھا، یہ ادھر کی عرب کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ یعنی یہ وہی جو آ رہی ہے اس کا کون سا ٹائم آ گیا؟ والضحیٰ، یعنی انتہائی وہ مشکل والا ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ٹائم تھوڑا فزیکل لیول پہ مشکل ہو گیا، کہ وہ دعویٰ کا جو کام ہو رہا ہے وہ مشکل ہے، وہ تھکا دینے والا ہے. تو ایسے میں کیا چاہیے؟ واللیل اذا سجا. تو پھر قسم اس رات کی، اذا سجا، جب وہ سکون، یہ ڈھانپ لینا اس کا معنی نہیں ہے، میں نے بتایا تھا، جب وہ سکون دینے لگے. سجا کا معنی قرآن میں لفظ ایک ہی دفعہ آیا، سجا، کہ جب وہ سکون دینے لگے. تو یہ اس کا کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہت زیادہ جب وحی اور پلس دعویٰ کا جو کام چل رہا تھا وہ تیزی سے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بریک کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نائٹ کی ضرورت تھی،
that give you rest, یعنی مراد یہ کہ جو فترہ کا پیریڈ تھا وہ تھوڑا گیپ ہے، اس کو نائٹ کے ساتھ پرسکون بریک کے ساتھ نیکسٹ پلاننگ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کوائٹنس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور پھر کلیئرٹی دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ ان سے ناراض ہوئے اور نہ ان کو چھوڑیں گے، نہ ان کی تکریم میں کوئی کمی آئے گی۔ نیکسٹ آیا ہے سنا ما ودعک ربک وما کلا، نہ چھوڑیں گے، اور اگلی آیت کرتی چاہیے، میں نے قرآن نہیں کھولا ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر سب سے بڑی ہوپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنے والا جو دن ہے وہ گزرے ہوئے ٹائم سے ہر حال میں بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہوگی، رادر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ یہ کس کس وے میں اس کی تفسیر ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآبا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر فآبا، پھر آپ کو اتنی زیادہ جو عطا کیا، ایسا سہارا، ایسا جگہ جو آپ کے لیے بہت بڑا، فآوا کیا تھا، ایسی جو انسان جس سے لپٹ جائے، ایسے ٹھکانے عطا کیے جو آپ کے لیے بہت بڑی سپورٹ بن جائے۔ وہ وجدک ضالًا فہدیٰ، آپ کو اس کی تفسیر بھی بہت سارے لیول پہ ہوتی ہے، بہرحال رائٹ ناؤ وی آر ہیئر کہ آپ کو یو بین سرچنگ فار ٹروتھ، اور ہم نے آپ کو وہ راستے دکھائے جو اس راستے کی طرف رہنمائی فرمائی جو بہترین تھے، رسالت عطا کی اور لیجسلیشن ملی، وہ طریقہ ملا، اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لیجسلیشن عطا کی، دیٹ واز دا ہز سرچ کہ سوسائٹی میں جو ارباب کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، مجھے بہتر وہ چیز چاہیے جو ڈائریکٹ اللہ سے آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لیجسلیشن عطا کی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا مخلوق کے لیے حاجت روا، عطا کرنے والا، دینے والا، کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، کثیر القنبہ پایا، یعنی کہ بہت زیادہ ہر کوئی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ اور ہر مخلوق ان کی طرف دیکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ان کو غنا عطا کر دیا، ان کو اتنا کثیر الہی بجٹ الوکیٹ کر دیا کہ وہ اپنے خزانے سے بھرپور عطا کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاسمن، کہ وہ آگے بانٹیں، تقسیم کریں۔ اس کے بعد کیا آیت ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سوسائٹی کے لیے ویلیوز کیا ہیں کہ یتیم کے لیے ہر حال میں اس کے لیے کوئی سختی نہ ہو، اس کے لیے کوئی جھڑکنا نہ ہو، اس کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، جو کہ ایگزسٹنٹ مکہ کی سوسائٹی کے اندر روٹن ویلیوز جو تھیں، اس کے برعکس اللہ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ the Islamic value system are going to be that orphans are going to be respected and وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو بھی کوئی سوال لے کے آئے، وہ سوالی کسی بھی درجے پہ ہو، وہ کھانا مانگنے والا ہو، وہ سپورٹ مانگنے والا ہو، وہ ایموشنل سپورٹ مانگنے والا ہو، وہ علم مانگنے والا ہو، وہ سوال کسی بھی درجے پہ کرنے والا ہو، اس کو ادب کے ساتھ جھک کے اس کے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے، اس کو ٹرن اوے نہ کیا جائے، اس کو جھڑکا نہ جائے، اور اسی سے ہماری اسلامک سوسائٹی کی ویلیو وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور لیکن اپنے رب کی نعمت کو بس بیان کیجئے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریے، اور تذکرہ کرنے سے ہی نعمتوں کا جو وقت نعمت کا احساس رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے، سب سے بڑھ کے نعمت جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا لیجسلیشن ہے، ہمارا اسلام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تو اس نعمت کو، اس لیجسلیشن کو، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے جو وہ آیت ہے نا، جو آخری آیت بھی ہے سورہ مائدہ میں جو آتی ہے، کیا آیت ہے، کوئی بتائے بھائی کیا آیت ہے، خطبہ حجۃ الوداع پہ جو نازل ہوئی تھی، الیوم، آج ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو
چن لیا، تمام کر دیا. تو اس نعمت کا کہ ہمارے لیے اسلام چنا گیا، اس نعمت کا اظہار. بہرحال یہ بہت خوبصورت اور بہت ساری سطح پہ یہ تفسیر الحمدللہ ہو سکتی ہے. ہم لوگ اب اس کو روکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم